شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جب سر میں ہوائے طاعت تھی سر سبز شجر امید کے تھے. جب سر میں ہوائے طاعت تھی سر سبز شجر امید کے تھے. جب سرسرے عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ بھی ہے کھلی آثار و نشاں سب قائم ہیں. اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آثار و نشاں سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے اکبر اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اور آسمان میں چاند سورج ستارے سب ہیں، اور زمین کے اندر حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، اور پھر حیوانات کی نہ جانے کتنی قسمیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بھیجا، انسان کو اس دنیا میں بھیجا. اب یہی ایک ایسی چیز ہے جس پر ساری دنیا کے انسانوں کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ اللہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں. سب کچھ دنیا سے جانا ہے، اور ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے جس کے بغیر ہم اور آپ مومن نہیں ہو سکتے. وہ عقیدہ آخرت ہے کہ یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، اور میدان حشر قائم ہوگا، اور حساب و کتاب ہوگا، پھر جزا و سزا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے دو جگہیں، دو مکان اللہ نے بنائے ہیں انسانوں کے. ایک کو ہم جہنم کہتے ہیں، ایک کو جنت کہتے ہیں. جنت کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وہ عزت للمتقین، کہ جنت یہ متقیوں کے لیے بنائی گئی. اور کافروں کے بارے میں فرمایا، جہنم کے بارے میں یوں فرمایا کہ وہ عزت للکافرین، کی یہ جہنم جو ہے یہ کافروں کے لیے بنائی گئی. تو انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فرق کیوں رکھا ہے؟ انسان وہ بھی ہے، انسان یہ بھی ہے، لیکن مسلمان جو ہے ایمان والا وہ جنت میں، اور غیر مومن جو ہے وہ جہنم میں. اور ہمیشہ مومن جو ہے جنت میں رہے گا ہمیشہ، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ اللہ کی طرف سے جو ہمیشگی کا اجر ہے یا ہمیشگی کی جو سزا ہے، یہ آخر کس بات کی ہے؟
فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک نیت کا اعتبار ہے، نیت کا عمل کے قبول ہونے میں بہت بڑا دخل ہے۔ اگر بندے کی نیت اصلاح کی ہو اور سرزد اس سے جرم ہو جائے تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ جو ہے مجرم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے دل کے اندر نیت کسی جرم کی ہو اور عمل جو انجام پا جائے اس سے بھلائی کا، لیکن نیت جرم کی ہے، اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے۔ بس اس کی مثال یوں آپ لے لیجئے کہ جیسے ایک آدمی ہے، اس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، تو اب وہ پانی تلاش کر رہا ہے، شربت تلاش کر رہا ہے۔ ایک بوتل ہے جس میں شراب بھرا ہوا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ روح افزا ہے لیکن اس کے اندر شراب ہے۔ اس بندے خدا نے روح افزا پینے کی نیت سے منہ میں لگا لیا تو حلق کے نیچے اترا ہے شراب، جو کہ ایک قطرہ بھی اس کا نجس اور حرام ہے۔ لوگ نشہ کہتے ہیں نا، شراب اس کی حرمت قطعی ہے، نشہ ہو یا نہ نشہ ہو۔ دوسری اور چیزیں جو مسکرات ہیں، نشہ آور چیزیں، وہ تو نشہ آنے والی اگر ہے، نشہ آور ہو، نشہ آ جائے آدمی اپلو ہوش و حواس کھو بیٹھے تب اس کی حرمت ثابت ہوگی، لیکن جس کو شراب کہا جاتا ہے اس کا ایک قطرہ کیا، ایک قطرے کا 10واں حصہ بھی اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو حرام ہے، حرام چاہے نشہ آئے چاہے نہ آئے۔ تو پیا ہے اس نے شراب حلق کے نیچے اور نیت اس کی تھی روح افزا پینے کی، یہ اللہ کے نزدیک مجرم نہیں ہے، اس لیے کہ دھوکہ ہوا ہے، نیت کی روح افزا۔ اور دوسرا انسان جو ہے، ایک انسان وہ شراب کا شیدائی ہے اور شراب کے بغیر بے چین ہے، وہ شراب پینا چاہ رہا ہے، بس ایک بوتل رکھا ہوا تو اس نے سمجھا بس مل گیا، بس اٹھا لیا اور حلق کے نیچے اتارنا شروع کیا، پتہ چلا کہ روح افزا ہے، شراب نہیں ہے۔ یہ اللہ کیا مجرم ہے، یہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے۔ دیکھیے جو آدمی غیر مجرم ہے اس کے حلق کے نیچے سے اتر رہا ہے شراب، اور جو مجرم ہے اس کے حلق کے نیچے اتر رہا ہے، اس کے نیچے حلق کے نیچے جو ہے مجرم کے روح افزا اتر رہا ہے، اور جو مجرم ہے اس کے حلق کے نیچے شراب اتر رہا ہے، اور جو غیر مجرم ہے اس کے حلق کے نیچے روح افزا وہ شراب جو اتر رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نے روح افزا اتارا اور ایک نے شراب اتارا، روح افزا اتارنے والا مجرم اور شراب اتارنے والا غیر مجرم۔ معلوم ہوا کہ نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ ایک انسان دنیا سے جب جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے چانس دیتے رہتے ہیں، چانس دیتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کافر ہے، اسے زندگی ملی 1 سال 2 سال بیتتے گئے، اب موقع ہے کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن 70 سال یا 80 سال کی عمر میں اسی کفر پر وہ چلا گیا، اس کے بس میں وہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 70,000 سال عمر ملتی وہ اسی پر رہتا۔ اس کی نیت تھی دوام الکفر کی، کفر پر ہمیشگی اختیار کرنے، تو ہمیشگی کا بدلہ ہمیشگی کے ساتھ مل رہا۔ اسی طریقے سے ایک مومن ہے، خدشہ ہے کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، اس کے عمر کے آخری حصے تک اس بات کا خدشہ ہے کہیں مرتد نہ ہو جائے الیاذ باللہ، لیکن وہ اسی ایمان پر ڈٹا رہا، اور 80 سال کی عمر میں اسی میں اس کی موت ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اس کے بس میں اتنے تھا،
اگر 80,000 سال اس کو ملتا تو بھی وہ اسی ایمان پر رہتا. اس کی نیت ہمیشگی علی ایمان کی تھی، ایمان پر رہتا. اسی کا اجر اور اسی کی سزا اللہ تعالیٰ دوام دیتے ہیں جنت کے اندر جہنم کے اندر. جو نیت پر جو دوام ہے، جو ہمیشگی کی نیت ہے، اسی کا اجر اور اسی کی سزا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جنت و جہنم میں دیتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کا اسلامی نام بہت اچھا سا رکھ دیا جائے، عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھ دیا جائے، اب وہ مسلمان ہے، مومن ہے. اب بتائیے نام رکھنے میں اس کا اپنا کیا کمال ہے، کیا خوبی ہے؟ نام تو گھر والوں نے رکھا ہے، یا ایسے ہی کوئی کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو پیدا تو اپنے اختیار سے ہوا نہیں ہے. تو کسی مومن کے گھر میں پیدا ہو جائے اور اس لیے وہ جنت میں چلا جائے، کوئی اسلامی یا ایمانی نام رکھ دیا جائے اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے، اس بات کو عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی. اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں، اس کی اپنی کوئی خوبی نہیں ہے. ایسے ہی کوئی انسان کسی کافر و مشرک کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اس بیچارے کا کیا قصور، کیا جرم ہے جب وہ اپنے اختیار سے پیدا ہوا تھا. یا ایسے ہی کسی کا غیر اسلامی نام رکھ دیا جائے، نام رکھے جانے میں اس کا اپنا کیا قصور ہے؟ گھر والوں نے نام رکھا ہے غیر اسلام، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہو جائے. ظاہر سی بات ہے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. تو آخر یہ فرق کیوں ہوگا؟ تو میرے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں صلاحیت رکھی ہے، فسق و فجور کی بھی صلاحیت اور خیر کی بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ دونوں صلاحیت اور دونوں اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے. چاہے تو وہ اپنے اختیار کو خیر کی جگہ استعمال کرے اور چاہے تو وہ اپنے اختیار کو شر کی جگہ استعمال کرے. خیر کی جگہ اگر استعمال کرے گا تو اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہوگا، اللہ کی مرضی کے مطابق وہ جنت کے مستحق ہوگا. شر کی جگہ استعمال کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہوگا، اللہ کی نگاہ میں معتوب ہوگا کہ اپنے اختیار کو اس نے شر کی جگہ استعمال کیا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے جانیں گے کہ یہ چیز خیر ہے، یہ چیز شر ہے؟ انسان اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے جس کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. شیاطین جن کے اندر شر ہی شر ہے، فرشتے جن کے اندر خیر ہی خیر ہے. تو انسان کے اندر صفت شیطان کی بھی ہے، فرشتوں کی بھی صفت ہے، خیر کی بھی صفت اس کے اندر ہے، شر کی بھی صفت اس کے اندر ہے. اور جانور جو ہے اس کے اندر خیر و شر کے امتیاز کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اگر آپ اپنے بھینس کے سامنے چارہ کاٹ کر کے لائے اور رکھیں اپنے کھیت سے تو وہ اس چاہت کے ساتھ کھائے گی وہ بھینس. اگر چوری کا چارہ کاٹ لائے اور کوئی مولوی صاحب تقریر کرے اس بھینس کے آگے کہ دیکھ اس کو ہرگز نہ چھونا، کہ تیرا مالک چوری کا چارہ لے کر کے آیا ہے اور چوری کی غذا میں یہ مضرت ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، ہرگز منہ نہ لگانا، وہ آپ کی بات مان جائے گی. وہ اسی چاہت کے ساتھ آئے گی جس چاہت کے ساتھ اپنے مالک کے کھیت کے لائے ہوئے چارے کو کھائے گی. اسی کیوں؟ اس کے اندر خیر و شر کی امتیاز کی صلاحیت نہیں. اور فرشتوں کے اندر شر کی صلاحیت ہے، وہ کرنا چاہے تو نہ کر نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے. فرشتے تو معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام بھی معصوم ہیں، اور نابالغ بچہ بھی معصوم ہے. تینوں معصوم برابر ہیں؟ بتاؤ کوئی تینوں معصوم برابر ہوں گے؟ فرشتے جو معصوم ہیں، یہ مدارس کے اندر یہ چیز معلوم ہوگی، یہ مدارس کے اندر معلوم ہوگی کہ فرشتے کے معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے، انبیاء کے معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے، اسی طریقے سے نابالغ بچے کے معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے. تینوں مرتبے میں برابر ہوں گے. انبیاء تو سب سے افضل ہے. فرشتوں کے معصوم ہونے کا مطلب
جانتے ہیں فرشتوں کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے فرشتوں سے جرم اور گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا فرشتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر اللہ نے دونوں اختیار رکھا ہے، ان سے شر صادر ہونے کے باوجود نہیں صادر ہوگا ان سے، یہ اختیار ان کو ہے۔ یہ کمال کی چیز ہے کہ انسان کے اندر برائی کرنے کا اختیار ہو نہ کرے۔ اس بنیاد پر انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہے کہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے، یہ کمال کی۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام انسان جو اشرف المخلوقات ہے ان میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں، اور بچہ جو معصوم ہے وہ معصوم نہ ہونے کا مطلب ہے، معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے بچے کے؟ بھئی بچہ ایک نابالغ 8 سال کا ہے، گالی دیتا ہے، گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جرم تو کر رہا ہے لیکن معصوم ہے۔ تو بچے کے معصوم ہونے کا مطلب کہ اس کے جرم پر اللہ کے نزدیک مواخذہ نہیں، یہ بچے کے معصوم ہونے کا مطلب ہے۔ تو تینوں معصوم ہونے میں فرق ہے۔ سب سے نمبر 1 درجے کا معصوم انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کا ایک سلسلہ جاری کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سلسلہ جاری کیا کہ وہ انہی انسانوں میں سے اور دیکھیے یہ عجیب بات ہے کہ پہلا انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کو اللہ نے نبی بنایا ہے، پیغمبر بنایا۔ پہلا انسان نبی و پیغمبر بنایا گیا۔ اللہ نے پہلے ہی انتظام کر دیا ہے آنے والی نسلوں کے لیے، پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے کہ یہی بتائے گا، یہ میرا نمائندہ ہے، پیغمبر ہے، یہی بتائے گا کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ اس کو اللہ نے ہماری عقل پہ موقوف نہیں کیا۔ ایک ہی چیز ہے، ہماری عقل اس کو غلط کہتی ہے، آپ کی عقل ہو سکتا ہے صحیح کہے، ہماری عقل صحیح کہتی ہے، آپ کی عقل اس کو غلط کہے۔ عقلیں متفاوت ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام تو وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، گفت ہے وہ گفت ہے، اللہ بود گرچہ دھڑکوں میں عبداللہ بود، آپ کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، گرچہ آپ کی حلق سے وہ نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری کیا کہ دیکھو بھائی یہ خیر ہے یہ شر ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راستہ اختیار کرو گے تم جنت کے مستحق ہوگے، اور یہ راستہ اختیار کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارا برا انجام ہوگا۔ سب سے اب بتاؤ، یہ بتا دیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ صحیح معنی میں غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کا رسول یا اللہ تعالیٰ کہہ دیں تمہیں کرنا ہے، اب کرنا واجب ہے، کہہ دیں نہ کرنا ہے تو نہ کرنا واجب ہو، ناجائز ہو جائے۔ ایک شاعر ہے، ایک شاعر یہ سوال کرتا ہے، سوال چبھتا ہوا سوال کرتا ہے، زاہدوں اور شاعروں میں پڑتی نہیں ہے، زاہدوں اور شاعروں میں نہیں پڑتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے زاہد شراب ناز سے جب تک وضو نہ ہو قابل نماز پڑھنے کے مسجد میں تو نہ ہو۔ بتائیے شراب ایک نجیس اور حرام چیز اور کہہ رہا اسے وضو کرنے کے لیے؟ تو ایک شاعر جو ہے ایک چبھتا ہوا سوال کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہی مسئلہ جو ہے زاہدو تو مجھے کچھ اس میں کلام ہے، یہی مسئلہ جو ہے زاہدو تو مجھے کچھ اس میں کلام ہے، وہی شے جو خلد میں حلال ہے وہی مرکزے میں حرام ہے۔ یعنی شراب جو ہے جنت میں جنتیوں کو پلائی جائے گی اور یہاں حرام کر رکھا ہے، یہ سوال کر رہا ہے۔ حالانکہ اس شاعر نے جو ہے لفظ شراب سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ عربی میں جو شراب
حرام ہے، جو نجس ہے، اس کو عربی میں شراب نہیں کہتے، عربی میں شراب کہتے ہیں شربت۔ ایک صاحب حج کرنے گئے، کہنے لگے ہم تو اتنا اچھا تصور لے کر کے گئے تھے وہاں مکہ میں، وہ لمبا لمبا جبہ اور وہ ایسی اڑنی رومال اور دھڑلے سے شراب کھانے میں چلے جا رہے ہیں۔ کہاں وہاں شراب کھائے؟ اپنی آنکھ سے دیکھتے آئے شراب کھانا، تو کیا کیسے جانے آپ شراب کھانا کہا ہے؟ دیکھا تو میں نے لکھا ہوا تھا بورڈ پر کہ الشراب الوحید الشراب الفرید۔ اب الشراب الوحید الشراب الفرید کا کیا مطلب وہ سمجھے؟ اس کا مطلب وہ بے نظیر شربت، بے مثال شربت، یہ مفہوم اس کا ہوگا۔ تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شراب، تو اسی لیے جو شراب حرام ہے اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر۔ انما الخمر والمیسر، خمر وہ ہے شراب حرام جنتی۔ لیکن دوسرے شاعر نے اس کا جواب دیا ہے، دوسرے شاعر نے شاعر کا جواب دیا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں فدائے ساقی محلہ کا، میں فدائے ساقی محلہ کا، یہی میں کشی کا ہے مسئلہ، میں فدائے ساقی محلہ کا، یہی میں کشی کا ہے مسئلہ۔ وہی حکم دیں تو حلال ہے، وہی روک دیں تو حرام ہے۔ ہم کیا جانے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ اگر وہ کہیں گے کھاؤ اور پیو تو کھائیں گے پیئیں گے، اگر وہ روک دے نہیں گا۔ آپ دیکھ لیجئے وہی کھانا وہی پینا۔ آ رہا ہے رمضان، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب صبح صادق کے طلوع سے لے کر کے غروب شمس تک ایک مہینہ 3 چیزوں کے سے رک جانے کا نام جو ہے روزہ ہے، نیت کے ساتھ کھانا پینا اور جنسی خواہش، ان ساری تینوں چیزوں سے رک جانا نیت کے ساتھ اسی کا نام۔ اب بتائیے جو کھانا 11 مہینے ہم کھاتے تھے حلال ہے، اور وہی کھانا وہی پینا اب روزے میں دن میں حرام ہو گیا کہ ہم لوگ وہی چاول وہی دال وہی روٹی وہی گوشت وہی سالن، یہ حرام کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی یہ نہ دیکھو کہ یہ چیز کیسی، دیکھو کہ اس کا کیا حکم ہے۔ اللہ وہی اللہ نے ہمارے لیے 11 مہینے حلال کر رکھا تھا، اب جو 1 مہینے حرام کر دیا، دن میں ہرگز نہیں کھانا ہے تم کو۔ تو یہ ہے اصل چیز جو ہے اطاعت اللہ کے رسول، اللہ تعالی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شریعت اور دین کے مطابق ادا کرنا، یہی ہے اصل بندگی۔ اور اگر آپ کیسی ہی عبادت کریں، اگر دین و شریعت سے ہٹ کر کے ہے، دین و شریعت سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بات کر رہے ہیں۔ چلو آج شعبان کی 15ویں رات ہے، چلو مسجد میں اکٹھا ہوا، اپنا وہیں کھایا جائے گا پیا جائے گا جھگا جائے گا تلاوت کی جائے گی، سب کیا ہے؟ منمانی عبادت ہے۔ چلو شور مچاتے ہوئے چلو قبرستان چلنا ہے چلنا ہے چلنا ہے، یہ سب دین و شریعت کے خلاف ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ گندگی ہے، یہ بندگی نہیں۔ بندگی تو تبھی ہوگی جب دین و شریعت کے مطابق ہوگی، تب جا کر کے اللہ کے نزدیک وہ بندگی بنے گی۔ اطاعت کہتے ہیں کہ خوشی 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 دین و شریعت کی بات کو مان لینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لینا، یہی ہے اطاعت۔ تو اب دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا، عورتیں ہیں ہماری مائیں اور بہنیں جو ہے، اب ان کو سمجھایا جائے اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، یہ جو تم نے پہن رکھا ہے، یہ جو سونا اور چاندی جس کو تم سمجھ رہے ہو نا کہ ہمارے لیے بہت زینت کی چیز ہے، یہ ابال جان بن جائے گا، زکات نہیں نکالو گی، ابال جان بن جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ صحیح مال کی زکات نہیں ادا کرتے ہیں، مال غربا کا حق مارتے ہیں، وہ مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ کی زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور اس کے گلے میں یہ توق بنے گا اور کہے گا اور ڈسے گا، اس کے جبڑے کو پکڑ کے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، تم جو ہے اس کی حفاظت میں سانپ بنے بیٹھے تھے، غربا اور مساکین اور محتاجوں کو مستحقین کو ڈس رہے تھے، لو آج میرا
سکھاتا ہوں، آج میں تجھے دس رہا ہوں۔ عورتوں سے کہا جائے کہ اس کی زکات ہے، اس کی زکات ہے، میں وہ جانا ہے، وہ جانے مطلب بابو کے ابو جانے ہیں، ارے اپنے استعمال دے دیا ہے، استعمال کر رہے ہیں، اس میں تصرف خود کر رہے ہیں، جا رہے ہیں بازار میں، بدلنا ہے، فل کرنا ہے، اور زکات کی بات، عورتوں کے لیے روزہ رکھنا بہت آسان ہے، نماز پڑھنا، لیکن زکات دینا تو بہت مشکل ہے۔ نماز روزہ میں تو عورتیں مردوں سے آگے ہیں، بابو بیمار ہوا چلو اللہ تعالیٰ اچھا کر جو چھوڑ، بس دو روزہ رکھ لیں گے، وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن عورتوں کیا کہا جائے، عورتوں کی عادت ہوتی کوئی بھی کام کرے گی بس دوسروں سے اس کو اپنا ضروری ہے اپنی عبادت کا، اپنی نیکی کا افشاء اور اظہار۔ اگر رات کو وہ تہجد کی پابند ہے تو تہجد پڑھے گی، اب صبح اٹھی فجر کے بعد بغل والے کا، بہن جی تمہارا جو بچہ رات کو بہت رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا، اب اس کو پتہ نہیں جس کا بچہ رو رہا تھا ان کو پتا ہے، کیوں تہجد نہیں اٹھی تھی، اب میں نے تو سنا نہیں، اگر وہ تہجد پڑھے اٹھی رہے ہو تو اس کی وصیت سنے رہے ہوں، تو یہ نہیں بتانا بچہ، بتانا کہ میں تہجد پڑھا تھا۔ یہ جو ہے یہ ریاکاری عورتوں کے اندر گھسے بھری ہوئی ہے، عورتوں کے اندر۔ تو اب جو ہے زکات، اگر عورت یہ ٹھان لے کہ دیکھو مرد جو ہے جو دیکھنا چاہتا ہے آپ کو زیورات سے زیب تن، کہتے کہ لے جاؤ یہاں سے، لے جاؤ یہ سب اتار تو کنگن اور یہ جو کہتے ہیں بالا ہے اور جھمکا ہے اور ہار نکال کے پھینکو، ہم ایسے رہیں گے جیسے ران رہتی ہے، جاؤ لے جاؤ تم۔ اس کی زکات کون دے؟ کیا مجال ہے کہ مرد زکات نہ دے؟ زکات اس کو ادا کرنا پڑے گا، دے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین جو ہے اپنی عقل پر نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے اسی کے مطابق جو ہے اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ انکار کرنے والا کون ہے جو جنت میں نہیں جائے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہی ہے انکار کرنے والا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ، راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہرو کا کام ہے، تجھ کو رہبر لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا رہرو خیال خام ہے۔ محترم حضرات، یہ تھے حضرت مولانا محمد انور صاحب قاسمی دامت برکاتہ، ناظم تعلیمات مدرسہ کرامتیہ دارالفیض جلال پور، جو بہت ہی مفید نصیحتیں ہم سب کو دے رہے تھے، اور جو میرے سامنے لوگ جلسہ گاہ کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں آگے آپ آ جائیں، کرسیاں خالی ہیں، آپ آ کر کے بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں، یہاں بیچ میں دائیں طرف بہت ساری کرسیاں خالی ہیں، آپ آگے آ جائیں، کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ حضرات، میں ایک بار پھر جناب قاری ایوب احمد صاحب قاسمی ٹانڈوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور کوئی نعت یا نظم پیش فرمائیں، اور قاری صاحب